صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوٹھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ، جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر، دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران۔ تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ای ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک اور اہم عبادت اور جس پر ہمیشہ مداومت کی اور پابندی کی رسول کائنات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف امت پر، مسلمانوں پر ماہ رمضان میں سنت علی الکفایہ ہے۔ ماہ رمضان کی فرضیت کے ساتھ ہی سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، تو اس کے بعد سے لے کر تا دم آخر یعنی وصال ربانی تک، جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نے ہر سال پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں قیام کے بعد روزے کے فرضیت کے ساتھ ہی آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 10 دن کا مکمل اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ربانی ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس سال آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے تعلق سے ناظرین اور خواتین و حضرات کے لیے چند بنیادی باتیں اور اہم مسائل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اصل یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، انسان کوئی منت مانے، نظر مانے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس کا رمضان کے اعتکاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کو اعتکاف کی جو مدت اس نے طے کی ہے اپنے اوپر، اسے پورا کرنا ہے۔ دوسرا اعتکاف، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم آبادی میں سے اگر چند لوگ اعتکاف کی سنت ادا کر لیں تو پوری آبادی اس سے بری ہو جائے گی، لیکن اگر مسلمانوں کی آبادی میں سے کوئی بھی معتکف نہ ہو، اعتکاف نہ کرے، تو پوری آبادی گنہگار ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف جو سنت علی الکفایہ ہے، اس کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے، یعنی رمضان کی 20 تاریخ کو نماز مغرب سے قبل ایک مسلمان اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں آ جائے جو شہر کی جامع مسجد ہے، یا پھر اس مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے، اور 5 وقت نماز کا اور جماعت کا وہاں اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ 2 صورت ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے جو اعتکاف کی صورت ہے، وہ تیسری صورت اعتکاف مستحبہ ہے، یعنی مستحب کی نیت سے، استحباب کی نیت سے انسان جب بھی چاہیے اعتکاف کر سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں داخل ہونا ہے، 5 منٹ کا اعتکاف، 10 منٹ کا اعتکاف۔ بہت سے بزرگوں کے بارے کتابوں میں آتا ہے کہ جو ہی مسجد میں انہوں نے دائیں پیر داخل کیا، انہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ اعتکاف مستحب ہے۔ بہرحال آج گفتگو جو ہماری ہے، یہ ماہ رمضان کے اعتکاف کے تعلق سے ہے۔ اس کی اس قدر فضیلت، اس قدر عظمت، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کے اعتکاف کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے، اور مزید فرمایا کہ جس خوش نصیب نے اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا،
تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندق حائل کر دی جاتی ہیں جن کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان تک ہے. یعنی انشاءاللہ معتکف کو اب اس کے بعد جہنم میں جانے کا قطعی کوئی امکان یا چانس باقی نہیں رہتا. میں نے ابھی عرض کیا کہ اعتکاف اس قدر محبوب عمل، اس قدر اس کی اہمیت کہ جناب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال پوری پابندی سے اعتکاف کا فریضہ انجام دیتے تھے. وہی تو وجہ ہوگی، آپ سید المعصومین ہیں، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی لغزشوں سے پاک رکھا ہے، معصوم ہیں، لیکن اصل میں امت کے لیے آپ چونکہ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور آپ ایسا عمل چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جس سے انسانیت اور خاص طور سے مسلمان اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کو ہر طرح سے راضی کر سکیں. اعتکاف میں جانے کی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان دنیا اور ماورا، خیش و اقارب، عزیز و اقارب، سب سے کنارہ کش ہو کر، سب سے کٹ کر بس اللہ کے دربار میں آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے. ہم نے یہ دنیا میں بھی دیکھا ہے، اگر کسی متمول آدمی کے دربار میں ہم جاتے ہیں، کچھ ہمیں ان سے طلب کرنا ہوتا ہے، تو وہ شرما حضوری میں ہی سے ہی جو کچھ اس سے بن پڑے گا وہ سائل کی ہماری ضرور مدد یا خدمت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑے دینے والے ہیں، تمام خزانوں کے مالک ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار اور دست قدرت میں ہے. جب اس کے دربار میں، اس کے گھر میں ہم آ کر اپنا ڈیرا ڈال دیں اور اس وقت تک ٹلنے اور ہلنے کا نام نہ لیں جب تک ہماری مراد پوری نہ ہو، تو آپ خود اندازہ کریں اللہ تعالیٰ تو مراد پوری فرما ہی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پورے آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں صبح شام رات دن پل بھر کے لیے بھی آپ آرام نہیں فرماتے تھے اور اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے. حضرت جبریل تشریف لاتے، ان سے قرآن مجید کا دور چلتا تھا، کبھی وہ پڑھتے، آپ سماعت فرماتے تھے، کبھی آپ تلاوت فرماتے اور حضرت جبریل علیہ السلام سننے کی سعادت حاصل کرتے. جس طرح سے آخری سال جو وصال حق کا ہے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اسی طرح سے اس 20 دن کے اعتکاف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال قرآن مجید کا 2 دور فرمایا. ایک دور آپ نے خود کیا، ایک دور حضرت جبریل نے کیا. تو بہرحال یہ جو اعتکاف ہے جس کے معنی ٹھہر جانا، رک جانا، بیٹھ جانا، ڈیرا ڈال دینا، گویا کہ اللہ کے حضور انسان اس طرح سے بے دست و پا آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک آپ میری بخشش نہیں کر دیں گے، جب تک مجھے مغفرت کا پروانہ نہیں مل جائے گا، جب تک مجھے آپ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، میں اس وقت تک یہاں سے ہلنے والا نہیں. اور یقیناً ایک معتکف کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ جب تم اعتکاف کے عمل سے فارغ ہو کر نکلتے ہو تو تم اللہ کے ہاں بخشائے ہو. اور پھر اعتکاف کی حالت میں انسان قطعی طور پر دنیاوی معاملات میں الجھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. وہ مسجد سے باہر نہیں آ سکتا سوائے حاجات بشریہ کے، سوائے اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کے بغیر اور کسی کام کی نیت اور غرض سے وہ بہرحال مسجد سے باہر نہیں آئے گا. اگر آتا ہے تو اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. اب عید کا جشن ہوگا اور بھی خوبصورت. جشن عید کے ساتھ عید کے موقع پر دل سے گارڈ عید اسپیشل پروگرام دل سے عید مبارک صبح 9 بجے. صوفی نغموں کی سوغات ورثہ ہیریٹیج ریوائو صبح 11 بجے. عید کے خاص پکوان بن کے تیار ہے انجیری ملائی سیوئیں. اکثر رسوئی سپہر 1 بجے. ہر طرف رحمت و خوبصورت گیت اور غزلوں کا گلدستہ. گزارش شام 4:30 بجے. عید کے دن
बहरीन में मुनक़िदा बैन अल-अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। बारकैफ एतकाफ़ ऐसा अमल है जो सुन्नत अज़ीमा है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सुन्नत है। और इस एतकाफ़ का जो अजर व सवाब है मैंने भी इशारा किया है। इसके अलावा जो इसकी बातिनी कैफियत हैं, एक जो खलवत उसे नसीब होती है अल्लाह के साथ लौ लगाने के हवाले से, और आशिक और माशूक के दरमियान जो हिजाबात हैं वो दूर हो जाते हैं। बकौल अल्लामा रूमी के मयान आशिक व माशूक रमज़ेस्त और करामन कातिबीरा हम खबर नेस्त, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा गहरा रब्त उस्तवार हो जाता है जिसकी खबर बहरहाल किरामन कातिबीन को भी नहीं होती। तो एतकाफ़ एक ऐसी सुन्नत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंदीदा और मामूल बिहा सुन्नत, और जिसे आपने कभी तर्क नहीं फरमाया, हमेशा उसकी पाबंदी फरमाई, उम्मत को तलकीन की, और आपकी वजह से साहबे कराम अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। ख़वातीन के लिए एतकाफ़ के हवाले से ये हुक्म है कि वो अपने घरों में जो उनके नमाज का कमरा है, जहाँ वो नमाज का अहतमाम करती हैं, वहाँ वो मुतकिफ़ हो सकती हैं। और उनके लिए बनिस्बत मर्दों के मेरा ज़ाती ख़याल है कि ज़्यादा आसान है एतकाफ़ का अमल कर लेना। अपनी जगह बैठी रहें, अल्लाह को याद करती रहें, और बैठे बैठे घर के काम काज बच्चियों से, बेटियों से, बहू से कराती रहें, और अल्लाह की याद में लगी रहें। तो मुतकिफ़ जैसा कि अर्ज़ किया गया, उसके नाम आमाल में वो नेकियां ऑटोमेटिक लिखी जाती हैं जो उसने एतकाफ़ से क़बल मामूल में रखे थे। मसलन किसी की इयादत करनी थी, किसी की ताज़ियत करनी थी, किसी के यहाँ कोई खुशी का पैगाम लेकर जाना था, कोई और नेक काम करने थे, खिदमत खल्क़ के, लोगों की भलाई के, फ़लाह बहबूद के। एतकाफ़ की हालत में चूँकि वो अमलन नहीं कर सकता, लेकिन वो तमाम अजर व सवाब उसके नाम आमाल में डाले जाते हैं। तो एतकाफ़ एक ऐसी अज़ीम इबादत है जिसका ताल्लुक़ अशर आखिर के साथ, और फिर चूँकि अशर आखिर में लाज़िमन लैलतुल क़द्र आती है। अब जो मुतकिफ़ है उसे खाही न चाही, खाही वो चाहे या ना चाहे, बहरहाल उससे बैठे बैठाए लैलतुल क़द्र की वो बेबहा और बेशबहा दौलत हाथ आ जाती है, जिसमें इबादत करना 83 साल 4 महीने की इबादत से बढ़कर है। बढ़कर की तशरीह में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ भला किस चीज़ की कमी है? वो जब नवाज देंगे तो नवाजना उसके इख्तियार में है। तो अजीज़ों, बुज़ुर्गों,
ماں اور بہنوں، ہم اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جس قدر گھر کے افراد اور ممبرز اس عمل میں حصہ لے سکیں، یعنی اعتکاف کے عمل میں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں سہولت مہیا کی جائے، انہیں ہر طرح سے موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس عظیم عبادت میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کا، خلوص کا، ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس عمل کو قبول فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کرے۔ کس قدر اجر و ثواب، کس قدر نیکیاں اس میں۔ آئیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے جو عمل ہے اس کو بھی دیکھتے چلیں۔ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتکف ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی کہ ایک غریب دیہاتی کہیں سے آیا اور اس نے مسجد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کرنے کے ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون تلاوت کی۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے کو بھانپ لیا کہ یہ ستم رسیدہ ہے، کسی مصیبت کا شکار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس مسلمان بھائی کے قریب پہنچے اور جا کر بڑی ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم اتنے اداس کیوں ہو، اتنے غمزدہ کیوں ہو، فکر مند کیوں ہو؟ اس نے عرض کی، اے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے اور اس پوزیشن میں بھی میں نہیں ہوں کہ اس کا حق ادا کر سکوں، اس کے مطالبات پورے کر سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ اس صحابی نے عرض کی، حضرت آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ فرمایا فکر نہ کرو، میں نے اس صاحب گنبد خضرا جو آرام فرما رہے ہیں روضہ انور میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے کام کے حوالے سے اس کی مدد کے لیے اٹھ کر جائے تو اسے 10 سال کے عمرے کا ثواب ملتا ہے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، 10 سال کے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور اس غریب مسلمان کی سفارش کی جس کے تئیں اس کو سفارش کی ضرورت تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اعتکاف سے بڑھ کر بھی عمل جو ہے وہ عمل بہرحال ایک خدمت خلق ہے، لیکن اعتکاف کی اپنی جگہ عظمت ہے، اہمیت ہے۔ اب یہاں محدثین اور علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف یا تو رمضان کے حالت کا اعتکاف تھا یا کون سا اعتکاف تھا۔ اگر اس کام سے وہ بہرحال نکلے ہیں تو اعتکاف ان کا ٹوٹ گیا ہوگا اور بعد میں انہوں نے اس کی قضا کی ہوگی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مسلمان مسجد سے بلا ضرورت نکل آتا ہے یا کوئی خاتون اپنے حجرے میں خاص کمرے میں معتکف ہے وہاں سے نکل آتی ہے، عام معاملات میں الجھ جاتی ہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क।
اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. تو اس اعتکاف کا تعلق جس کا ماہ رمضان کے ساتھ ہے، آخری عشرے کے ساتھ ہے، اس کے آداب کی رعایت ضروری ہے، اس کے حقوق کی رعایت ضروری ہے. اعتکاف کی حالت میں انسان نمازوں کا اہتمام کرے، فرائض کا اہتمام تو کرتا ہی ہے، تلاوت قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دے اور مراقبے میں رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معذرت اور معافی طلب کرتا رہے. تو اعتکاف کی حالت میں انسان تلاوت قرآن کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، تسبیح و تحلیلات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکتا ہے. اور اعتکاف کی حالت میں جو کچھ ایک معتکف بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے تو بالکل یہ 100% یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جھولی میں وہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں جو اس کا مطالبہ یا جو اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روز اول سے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین ہمیشہ اس عمل کو پابندی کے ساتھ انجام دیتے رہے. ہاں ایک روایت آتی ہے کہ ایک خاص مرحلے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال ماہ رمضان کے اعتکاف کا موقع نہیں ملا، لیکن وہاں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس لیے وہ موقع نہیں ملا کہ اس سال آپ کو کسی غزوے میں تشریف لے جانا پڑا تھا، آپ جہاد میں تشریف لے گئے تھے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ممکن نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے یہ اعتکاف پھر ماہ رمضان ہی میں ممکن ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصال حق کے سال 20 دن کا اعتکاف کیا ہے تو 10 دن اصل میں وہ قضاء اعتکاف تھی، وہ قضاء کے دن تھے، اس وجہ سے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. بعض علماء کے نزدیک پورے ماہ رمضان 30 دن کا بھی اعتکاف رکھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اصل جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل ہے جس میں استمرار ہے، جس پر آپ نے ہمیشہ سے عمل کیا، اور وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. اعتکاف کرنے والا ظاہر ہے 20 تاریخ کی مغرب کے نماز سے قبل مسجد میں آ گیا، یا خاتون اگر ہیں اس حجرے میں یا کمرے میں جا کر وہ الگ سے بیٹھ گئیں، پردہ کر لیا یا خیمہ ڈال لیا اور وہاں وہ اللہ کی یاد میں محو رہیں. اب اعتکاف مکمل ہوگا جو ہی چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، عید کی چاند کا، شوال کے چاند کا، تو چاند کے اعلان کے ساتھ ہی اعتکاف کا عمل مکمل ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی تکمیل کے بعد عید کی صبح ہی آپ اعتکاف کی حالت سے باہر تشریف لاتے تھے یا حجرہ مقدسہ میں تشریف لے جاتے تھے. لیکن بہرحال چونکہ حجرہ مقدسہ اور مسجد بالکل متصل ہے، اس میں کوئی دوری یا بعد نہیں ہے، لیکن عام معتکفین کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سورج کے
चांद के शव्वाल के चांद के ऐलान के साथ ही, चांद दिखने के साथ ही वो एतकाफ़ के अमल से फारिग हो जाएं। ज़ाहिर है माह रमज़ान में इतना बड़ा अमल करने की सआदत आपको मिली, आपने एतकाफ़ किया, क़द्र की रात भी आपको मिल गई, लैलतुल क़द्र में आपने उसके हक़ को अदा करने की कोशिश की, आंसू अपने बहाए, अपना दिल आपने निकाल कर हज़रत हक़ जल्ल ज़िक्रुहू के दरबार में रख दिया, अपने पूरे जज्बात अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपने पेश कर दिए। यकीनन आप मग़फ़ूर हैं, मरहूम हैं, अल्लाह की रहमतें आप पर, अल्लाह की मग़फ़रत आप पर, अल्लाह की जन्नत और रिज़वान आपके लिए। तो इसी के साथ साथ अब ज़रूरत इस बात की है कि शव्वाल के जो दिन शुरू हो रहे हैं, इसमें आपको, हमको जो ख़ास तौर से मोतकिफ़ रहे हैं, ज़िंदगी का रंग बदलना चाहिए, तर्ज़ बदलना चाहिए, अंदाज़ बदलना चाहिए, और वही बेतरतीबी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए, वही बेढंगी चाल नहीं होनी चाहिए जो रमज़ान से क़बल था, या बिलख़ुसूस एतकाफ़ से क़बल था। तो बहुत ही इंसान को मोहतात अंदाज़ से एक ताल्लुक़ अल्लाह से जो कायम हुआ है उसको बहाल रखने के लिए बक़िया ज़िंदगी गुजारनी है। इंसान के अंदर शराफ़त हो, शराफ़त नफ्स हो, खुशखुल्क़ी हो, और वो तमाम आदात व सिफ़ात जिसकी जामे तस्वीर और मुकम्मल तस्वीर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी, उसका अक्स जमील एक मोतकिफ़ को होना है। जब वो एतकाफ़ से निकल कर आम आबादी में आता है, मुआशरे में आता है, समाज में आता है, तो उसकी ज़िंदगी हूबहू जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह और अक्स होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इस अमल को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाए। जिन लोगों ने एतकाफ़ का इरादा किया है वो फ़ौरन इस पर अमल करें, और जिन्होंने अब तक इरादा नहीं किया है अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ अता करे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ, ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम, दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्से रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे मतवन, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। वेलकम बैक दोस्तों। अब वक्त है ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ इफ्तार को खास बनाया जाए। तो चलिए इफ्तार को खास बनाने की तैयारी करते हैं और ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाते हैं कस्टर्ड बिस्किट। आइए बनाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ कस्टर्ड बिस्किट। हमें लेना है 125 ग्राम पिघला हुआ मक्खन, इसमें हम लेंगे 1 कप कैस्टर शुगर और इसे हमें